والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ استسقاء کے ابواب چل رہے ہیں اور نسائی شریف کی یہ ہماری 43ویں قسط اور مجلس و نشست ہے۔ ترجمۃ الباب ہے کیف صلاۃ الاستسقاء۔ روایت ہے محمود بن غیلان کے حوالے سے اور جا رہی ہے اس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باب میں آیا کہ ارسلنی امیر من الامراء الی ابن عباس اسألہ عن الاستسقاء فقال پر وقف لازم کیجئے ابن عباس ما منعہ ان یسألنی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ارسلنی امیر من الامراء الی ابن عباس اسألہ عن الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعہ ان یسألنی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى رکعتین کما یصلی فی العیدین۔ فقال ابن عباس، اس طرح پڑھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مجھے بھیجا تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ مجھ کو پوچھ لیتے کیا چیز مانع ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں پوچھا۔ پھر استسقاء کی نماز کی کیفیت بتلائی جو ترجمۃ الباب سے متعلق ہے کہ متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى رکعتین کما یصلی فی العیدین ولم یخطب خطبتکم ہذہ۔ اس سے کیفیت صلاۃ الاستسقاء واضح ہو رہی ہے کہ وہ صلاۃ العید کی طرح ہوگی۔ اہل علم کا اس سلسلے میں دو قول پر اختلاف ہے۔ ایک قول تو عبداللہ ابن عباس کا، امام شافعی اور امام احمد اور صاحبین کا یہ ہے کہ استسقاء ایسی پڑھی جائے گی جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی قراءت سے پہلے تکبیرات ہوں گی۔ اور دوسرا قول امام مالک، سفیان ثوری اور امام احمد کا ایک روایت میں یہ قول پایا جاتا ہے کہ بغیر تکبیرات زوائد کے استسقاء پڑھی جائے گی۔ پہلے قول والوں نے حدیث الباب سے استدلال کیا ہے اور دوسرے قول والوں نے اس کی تأویل یہ کی ہے کہ یہاں کا صلاۃ العید کا مطلب 2 رکعت جہر بالقراءت اور کون الصلاۃ قبل الخطبہ، یہ وجوہ تشبیہ ہیں۔ ہر چیز میں تشبیہ مقصود نہیں ہے، اور یہاں آپ کو بلاغت کام آئے گی کہ ہر چیز میں تشبیہ نہیں دی جاتی۔ وجوہ تشبیہ بھی جمیع ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک یا چند ایک وجوہ بھی تشبیہ کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہیں، جیسے زید کالاسد، اس میں شجاعت وغیرہ یہ نہیں ہے کہ بھی جمیع الوجوہ زید کالاسد۔ یہ دوسرے قول والوں نے اس کی تأویل کر کے جواب دیا ہے۔ دوسرا اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الجہر بالقراءۃ فی صلاۃ الاستسقاء۔ روایت ہے محمد بن رافع کے حوالے سے عن عباد بن تمیم عن عمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فاستسقى فصلى رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے القول عند المطر۔ القول عند المطر ای الذکر الذی یقال عند نزول المطر، یا الدعاء الذی یقال ویدعا عند المطر۔ تو یہاں قول بمعنی ذکر، قول بمعنی مقول و دعا ہے۔ روایت محمد بن منصور کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جاتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا امطر، جب بارش ہوتی تھی قال، تو حضور یہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعلہ صیبا نافعا، اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے حق میں مسلسل برسنے والی، اچھی خاصی برسنے والی بنا دے،
نافعن، لیکن مسلسل برسنے والی ایسی نہ ہو کہ وہ مہلک ہو اور وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، بلکہ وہ نفع بخش ہو، یعنی سیب ضار نہ ہو۔ سیب قرآن کریم میں آیا کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، تو سیب بمعنی مطرًا منہمرًا متدفقًا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے سیب کا معنی مطلقاً مطر سے لیا ہے، اور اسی کی طرف جمہور علماء کا رجحان ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیب بمعنی سحاب ہے اور مجازاً اس طریقے سے بولا گیا ہے۔ لیکن سنن کبریٰ میں سیبن آیا ہے، چھوٹی سین یا پر جزم اور با الف، سیب، یہ ایک روایت کے بھی لفظ ہیں، یعنی قراءت ایک اللہم اجعلہ سیبا نافعا۔ صاحب لسان العرب فرماتے ہیں سیب بمعنی عطاء، تو اب ہو جائے گا اے اللہ تو اس کو نفع بخش انعام بنا دے۔ حدیث استسقاء میں وَاجْعَلْهُ سَيْبًا نَافِعًا ای عطاءً نافعا، مطرًا سائبًا ای جاریًا، یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کبریٰ میں اس کو بطریق ثوری نقل فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى ناشئا فی افق من آفاق السماء ترک عملہ وان کان فی صلاة فان کشفہ اللہ حمد اللہ وان امطرت قال اللہم سیبا نافعا، چھوٹی سین یا با الف۔ اور بطریق یزید ابن مقدام بھی ایک روایت آئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى سحابا مقبلا من افق من آفاق ترک ما هو فیہ وان کان فی الصلاة حتی یستقبلہ فیقول اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل لہ فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وإن كشفه الله ولم يمطر حمد اللہ تبارک و تعالی علی ذالک۔ تو یہ سیب کا لفظ بھی آیا ہے۔ مسلم شریف میں بطریق عطا حضرت عائشہ کی روایت آئی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الریح والغیم عریف ذالک فی وجہہ واقبل وادبر، یعنی حضور بے چین ہو جاتے تھے، فاذا مطرت سر به وذهب عنہ ذالک، وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ قالت عائشۃ فسألته فقال انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی ویقول اذا رأى المطر رحمہ، یہ اصل میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ سیب ہو، مطر ہو، سیب ہو، نافع ہونا چاہیے۔ جیسے علم بھلے سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قید لگائی گئی کہ اللہم انا نسألک علما نافعا۔ اس روایت سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ مستفاد ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تدبیر اور اس کے مکر سے مأمون نہ رہے، اللہ کے استدراج سے مأمون نہ رہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو کبھی کبھی وہ بارش کے ذریعے بھی استدراج کر کے انسانوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے نعمت نافع اور مفید طلب کرنی چاہیے۔ آگے کا ترجمۃ الباب ہے کراہیت الاستمطار بالکوکب، یعنی ہمیں بارش طلب نہیں کرنی چاہیے ستاروں کی مدد لے کر، ایک نسخے میں بالکواکب بھی ہے۔ جی یہاں مراد ہے کراہیت سے کراہیت تحریم۔ میں ابھی پوری بات سمجھاتا ہوں لیکن پہلے لفظ کراہیت کو سمجھے۔ دیکھو محدثین لکھتے ہیں کہ سلف کے یہاں جب مطلقاً کراہت بولی جائے تو اس سے مراد کراہت تحریم ہوتی ہے،
اللہ رب العزت بہت سے محرمات کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی شرک، قتل نفس، اکل مال یتیم وغیرہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہاں مکروہن بمعنی حرامن ہے، محرمن ہے۔ اس کا یعنی لفظ کراہت کا اطلاق تنزیہی پر کرنا یہ بعد کے فقہا اور اصولیین میں عرف طاری ہوا ہے۔ متأخرین کے یہاں یہ عرف ہے جو بعد میں پیدا ہوا کہ کراہت کا ایک معنی تنزیہ کا بھی نکلتا ہے۔ یہاں تنبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بحث مزال الاقدام میں سے ہے۔ بہت سے متأخرین کراہت کے لفظ سے صرف کراہت تنزیہی ہی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ سلف جب مطلقاً لفظ کراہت کا استعمال کرتے تھے تو وہ تحریم اور حرام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ مطلقاً ایسا نہ لیا جائے کہ کراہت بمعنی تنزیہ خلاف اولا ہوگا، نہیں، بلکہ سیاق سباق، مزاج شریعت، نصوص شریعت اور دلائل کی بنیاد پر معنی متعین کیا جائے گا۔ استمطار بالکوكب کا مطلب استسقاء بالکوكب، یعنی ہمیں ستاروں، نجوم وغیرہ سے بارش کو طلب کرنا یا نجوم اور ستاروں کو بارش کے برسنے میں مؤثر ماننا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے کہ ریاض الصالحین میں آپ نے پڑھا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے بہت سے بندے صبح کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، شام کرتے ہیں کفر کی حالت میں، اس طور پر کہ وہ یوں کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و بنوع کذا فذلك آمن بالكوكب وكفر بي واما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك آمن بي وكفر بالكوكب۔ وہ روایت یاد کرو۔ یہاں ہمارے سامنے کراہیت الاستمطار بالکوكب کے ترجمۃ الباب میں پہلی روایت ہے، عمرو ابن سواد ابن الاسود ابن عمرو کے حوالے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ما انعمت علی عبادی من نعمت، میں میرے بندوں پر جو بھی نعمت برساتا ہوں الا اصبح فریق منہم بہا کافرین، مگر اس نعمت کے برسانے کے باوجود پھر بھی ایک جماعت کافر بن جاتی ہے۔ کس طور پر؟ یقولون، وہ کہتے ہیں الکوکب و بالکوکب، یعنی یہ کوکب اور ستارہ ہی مؤثر اور مفید ہے، اور مطرنا بالکوکب اس اعتبار سے وہ کافر بن جاتے ہیں۔ تو وبالکوکب کہنے والوں کو کافرین کا حکم لگانا، اس بنیاد پر ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ کراہیت الاستمطار بالکوکب۔ اس میں لطیفۃ الاسناد میں عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ فقہائے سبعہ المشہورین بالمدینہ میں سے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یقولون الکوکب، یا الکوکب مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے، یعنی الکوکب آتن بالمطر، یا یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، یعنی اتا بالمطری الکوکب، یا اتا بہذہ النعمتی الکوکب، اس نعمت کو کوکب لے کر آیا، ستارہ لے کر آیا۔ وبالکوکبی ای مطرنا بالکوکبی یا سقینا بالکوکبی، یہ یہاں مطلب سمجھ لیا جائے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اما من حمیدنی علی سقیای واثنی علی فذاک آمن بی، اور مسلم شریف میں یہ لفظ آئے ابن عباس کی روایت میں اصبح من الناس شاکر ومنہم کافر، اور روایت میں یہ بھی لفظ آئے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا کہنے والے یہ کفر کر ڈالتے ہیں، اس لیے کہ نوع، نون واو حمزہ، یہ وقت کے معنی میں آتا ہے، اور وقت مخلوق ہے، وہ خود اپنے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، چہ جائے کہ دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک ہو۔ تو جو لوگ
مطرنا بنوع کذا، مطرنا فی وقتی قضا کے معنی میں لیتے ہوں تو وہ کفر نہیں ہوگا. یاد رکھیے اس کو. اگر نوعن کو مخصوص ستارے کی طرف نسبت کے معنی میں نہ لیتے ہوں اور نوعن کو وقت کے معنی میں لیتے ہوں تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. مطرنا فی نوعی قضا ای فی وقتی قضا، کوئی بات نہیں. لیکن مادے کو ختم کرنے کے لیے اور اس سبب کو ختم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. نوعن کے بجائے وقت کا لفظ ہی استعمال کیا جائے. ہاں اگر کوئی مطر کی اضافت نوعن کی طرف کرتا ہے، مطر نوعن یعنی یہ ستارے کا عطا کردہ برسات و بارش ہے، تو پھر یہ کفر ہے. نوعن کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے سقوط نجم فی المغرب من النجوم الثمانیة والعشرین التي هي منازل القمر. نا ینوء نوعا دور چلے جانا، نآبی طلب الشجر ومنهم من ینہون عنہ وینأون عنہ. ینأون وہ نعیٌ ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہاں نوعن الگ معنی میں ہے. یہ بات میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. نعیٌ اور نوعن دونوں میں فرق ہے. یہاں نوعن ہے. نوع یہ مغرب میں ایک ستارے کے گرنے کو کہا جاتا ہے جو 28 نجوم ہیں، اور ان 28 نجوم کو منازل قمر کہا جاتا ہے. نا ینوء بمعنی سقط یسقط. تو وہ لوگ زمان جاہلیت میں شرکیہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نزول غیث بواسطۃ النوع ہوتا ہے. یا تو وہ اس کو مؤثر مانتے تھے اپنے زعم فاسد میں، یا اس کو علامت قرار دیتے تھے. شریعت نے ان کے اس قول کا بطلان کر دیا اور اس کو کفر ٹھہرایا. اگر اس کا قائل یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس ستارے کو تأثیر اور صنع ہے تو یہ کفر تشریک ہوگا. اور اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ تجربے کے قبیل کی بات ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس قسم کا ستارہ چھپ جائے تو برساتیں ہونے لگتی ہیں، وہ اس کو مؤثر نہیں مانتا، اس قبیل تجربہ مانتا ہے، تو شرک نہیں ہوگا. ہاں اس پر کفر کے لفظ کا اطلاق کرنا وہ کفر نعمت کے معنی میں ہوگا. بہت اچھی بات میں عقیدے کے قبیل کی بتا رہا ہوں. یہ بات آپ کو بہت سی جگہوں پر کام آئے گی کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت بحیثیت مؤثر و صانع کے کرتا ہے تو وہ کفر کرنے والا ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اور اگر وہ از قبیل تجربہ کسی چیز کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، مشرک تو نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کو کافر کہا جاتا ہے تو وہ کفران نعمت کے معنی میں ہے. یہ بات یہاں عقیدے کے لیے بہت اچھی طریقے سے یاد رکھی جائے. اور میں نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ چاند کی منزلیں 28 ہیں، انہیں انواع کہا جاتا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اس کے بعد کی روایت ہے قتیبہ کے حوالے سے جو جا رہی ہے، عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال مطر الناس على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. یہ ہے کفر. فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. مطرنا بنوع كذا وكذا یعنی مطرنا بطلوع نجم وسقوط آخر. نوع میں نے بھی کہا کہ سقوط نجم فی المغرب و طلوع آخر فی المشرق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا لفظ تغلیظاً ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عرب یہ زعم فاسد رکھتے تھے کہ مطر
یہ آتا ہے سقوط نجم کی بنیاد پر، گویا یہ فعل نجم ہے، اور وہ مطر کی نسبت اس نجم کی طرف کرتے تھے، اس کو سقیم من اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سقوط نجم اور مطر دونوں ساتھ ساتھ میں ہوتا تو وہ نجم ہی کو فاعل قرار دیتے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیظاً یہ بات ارشاد فرمائی، اور میں نے بتایا کہ اگر اعتقاد بھی یہ ہے تو وہ کافر ہوگا، ظالم ہوگا حقیقتاً، اور اگر اعتقاد نہیں ہے تو تشبہ ہو جائے گا اہل کفر کے ساتھ اور ظلم حقیقی کے ساتھ، جیسے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ میں فرمایا گیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت ہے عبد الجبار ابن العلا کے حوالے سے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امسک اللہ عز وجل المطر عن عباده 5 سنین، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 5 سال تک بھی بارش نہ برسائے، ثم ارسلہ، اور پھر برسائے، پھر بھی یہ قوم، یہ بندے اتنے ناشکرے ہیں کہ لَأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ، کہ ہمارے اوپر تو بارش آئی مجدح کی برکت سے۔ مجدح نجم من النجوم، کچھ لوگوں نے لکھا اس کا نام دوران ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا یہ 3 ستاروں کا مل کر نام ہے، اصافی کی طرح۔ مجدح کے ساتھ اصل میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مجدح ایک لکڑی کو کہتے ہیں جس کا سرا مجنح ہوتا ہے، اور اس میں کنارے اور نوک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں 3 شعب ہوتے ہیں، 3 ایسی نوکیلی دھاردار دھاریں ہوتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے 3 ستاروں کے مجموعے کو مجدح کہا گیا ہے۔ اور یہ مجدح بھی اہل عرب کے یہاں من الانواع الدالة علی المطر۔ پھر ترجمۃ الباب ہے مسئلۃ الامام رفع المطر اذا خاف ضررہ، کوئی حرج نہیں، اگر کوئی نعمت زحمت کا سبب بن جائے اور اس سے ہلاکت ہو رہی ہو تو اس کے ختم کرنے کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسے زندگی کے باب میں جلالین میں ہم نے بتلایا کہ اگر زندگی بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہمارے لیے وہ فتنے کا باعث بن جائے تو فرمایا گیا ہے کہ دعا کر سکتے ہو کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ علی ابن حجر کے حوالے سے روایت جا رہی ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قحط المطر عاما، ایک سال بارش نہیں برسا، فقام بعض المسلمین الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم جمعۃ فقال یا رسول اللہ قحط المطر واجدبت الارض وهلك المال، قال فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يديه عليه الصلاة والسلام حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم يستسقي الله عز وجل، قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، جو بالکل جوان تھا اور جس کا گھر بالکل قریب تھا تو اس کو اپنے گھر جانے کی بھی فکر ہو گئی، اتنا بارش برسا۔ فدام جمعتن ای اسبوعا، پورا ہفتہ برستا رہا۔ فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا یا رسول اللہ تہدمت البیوت، یہ ہے ترجمۃ الباب، واحتبس الركبان، قال فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا، دیکھو حضور نے رفع مطر کی دعا مانگی، اللهم حوالينا، اس لیے کہ ضرر کیا تھا وہ اوپر والا، تہدمت البیوت واحتبس الركبان، یہ ہے اذا خاف الضرر، تو پھر رفع المطر کی دعا کی اللہم حوالينا، ہمارے آزو بازو ولا علینا، فتکشطت عن المدینتی، مدینے سے وہ بادل چھٹ گیا، تکشطت ای تکشفت۔ پھر ترجمۃ الباب ہے رفع الامام یدیہ عند مسئلۃ امساک المطر، امام بارش کے رک جانے کی دعا ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتا ہے۔ محمود ابن خالد کے حوالے سے روایت جا رہی ہے حضرت انس ابن مالک کی طرف، قال اصاب الناس سنۃ، سنۃ بمعنی فاقہ، سنۃ بمعنی قحط سالی، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وزعها حتى ثار سحاب
امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، پورا ہفتہ. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. یہ ہے فرفع رسول اللہ يديه فقال، ترجمة الباب، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بالجود. ملک کے جس گوشے سے، ریاست مدینہ کے جس گوشے سے جو بھی آتا تھا ہر ایک یہ کہتا تھا ماشاءاللہ خوب بارش برسا. یہاں روایت میں جوبتن کا لفظ آیا، وہ فرجتن کے معنی میں ہے. الجوبت ای فجوت ما بین البیوت، جوبت ای الحفرت، الجوبت فضاء املس سہل بین ارضین، گھروں کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے، صفائی کی طرف اشارہ ہے. کھل گیا، حتی صورت کل جوبتی، بالکل صاف ستھرا بادل ہو گیا، بارش برسنا بند ہو گیا. کچھ لوگوں نے لکھا جوبتن بمعنی الحفرت المستدیرت الواسعت. اب یہاں مطلب کیا ہوگا؟ صار الغیم والسحاب محیطا بآفاق المدینتی، کہ بادل بدلیاں مدینہ کے آفاق کو چاروں طرف سے گھیر لی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ المفہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان السحاب تقطع حول المدینة مستدیرا وانکشف عنها حتی بائنت ما جاورها مباینت الجوبت لما حولها. بہت اچھی تشریح علامہ قرطبی نے فرمائی ہے. یہ آپ حدیث کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مدینہ منورہ سے جو وہ بادل چھٹ گئے اور اس کے آزو بازو ہو گئے، الغیم والسحاب محیطا بآفاق المدینہ. اور قرطبی نے لکھا ہے نا کہ بادل ہٹ گئے، چھٹ گئے، مدینہ کے آزو بازو گول ہو گئے. مدینہ کی فضا سے اور مدینہ کے اوپر سے وہ چھٹ گئے اور مدینہ کے آزو بازو میں وہ پھیل گئے. اس کو فرمایا ہے کہ حتی صارت المدینۃ مثل الجوبۃ. وصلی اللہ علی النبی الکریم.